یا تو ہمیں مار دیں یا ہمیں انصاف دیں۔ عدالت میں کہنا تھا عمر سرفراز چیمہ کا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ وہ خود سے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی۔ یہ ہے ہمارے عدالتوں کا نظام، یہ ہے ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے زر خرید لونڈیوں کے بچے ججز کا انصاف۔ یہ وہ ہڈی چار ججز ہیں، سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو، یہ سیاستدانوں کے ہڈی چاٹ، ان کے زر خرید غلام، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور اپنے حلف اور اپنے قرآن کے اوپر رکھے ہوئے وعدے سے غداری کرنے والے ججز ہیں کہ عوام تو کیا، سیاستدان بھی اس حد تک ان کی بے ایمانی سے، ان کی منافقت سے، ان کے دو طرفہ معیار سے تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا تو ہمیں مار دیں یا ہمیں انصاف دیں۔ یہ وہ آخری حد ہے انسان کی تکلیف کی جو اس کے الفاظوں سے چھلک رہی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ ہو، ڈاکٹر یاسمین راشد ہو، میاں محمود الرشید ہو اور چند ایک ایسے مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان سے اپنی وفاداری، اپنی سچائی کے ساتھ، اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی دوستی نہ صرف نبھائی ہے بلکہ اپنا فرض بھی نبھایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور اپنی آخری سانس تک کھڑے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال ہوں گے کہ جب کسی سے وفاداری نبھانی ہو، کسی کے ساتھ اپنی محبت اور یاری نبھانی ہو، اور جب وہ شخص کسی سچ کے راستے پر ہو، حق کے راستے پر ایمانداری کے ساتھ وہ لڑا ہو، تو اس کا ساتھ ایسے دیا جاتا ہے کہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے جاتے ہیں، اپنی خوشیوں کی، اپنی صحت کی، اپنی غمی کی، اپنی عیاشیوں کی پرواہ کیے بغیر یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان ججز پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، جو لاہور ہائی کورٹ میں ہے، جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے زر خرید غلام، ہڈی چاٹ، فوجی جرنیلوں کے تلوے چاٹنے والے اور سیاستدانوں کی چوسی ہڈیاں کھانے والی یہ وہ قوم ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے دین کے ساتھ غداری کی ہے بلکہ قرآن کے اوپر رکھے گئے اپنے ہاتھ اور اپنے حلف کے ساتھ بھی نافرمانی اور غداری کی ہے۔ اس دنیا میں ہی جتنی مرضی عیاشیاں کر لیں، جتنی مرضی مرسڈیز بینز کے مزے لوٹ لیں، جتنے مرضی F6 میں 60 کروڑ کے پلاٹوں پہ اپنے محل بنا لیں، جانا تو قبر میں ہی ہے۔ وہی 2 گز کی زمین، وہی سفید کفن، وہی مشکفور، وہی نامہ اعمال، وہی جزا اور سزا، اور وہی یہ 2 فرشتے جو آپ کے رجسٹر لکھ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو طاقت دی گئی تھی، آپ کو کرسی دی گئی تھی، آپ کو جج بنایا گیا تھا، آپ کو منصف بنایا گیا تھا، کتنوں کو انصاف دے کے آئے ہو؟ تو وہاں مسلم لیگ نیتن یاہو نواز کے پٹواریوں کی کتی ماں، تھیف منسٹر مریم نواز آپ کو بچانے نہیں آئے گی۔ اردلی فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم پاوا شہباز شریف نہیں بچانے آئے گا آپ کو۔ وہاں پہ زرداری بیماری جیسا ڈاکو فرعون نما قبر میں آ کے آپ کو نہیں بچائے گا۔ اور تو اور ذہنی مریض عاصم منیر جس نے ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ اور مارشل لا لگا رکھا ہے اور فسطائیت کی اور بربریت کی ایک اپنی مثال قائم رکھی ہے، یہ بھی قبر میں آپ کو آ کے بچا نہیں سکے گا، اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے جنت میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کے جائے گا۔ یہ وہاں خود ہی ایسے ٹنگا ہوا ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے حلف کے ساتھ غداری کی وجہ سے، اپنی وردی کے ساتھ غداری کی وجہ سے، اپنے ملک کے ساتھ غداری کی وجہ سے، قوم کے ساتھ غداری کی وجہ سے، اور عمران خان جیسے ایک سچے لیڈر کے ساتھ غداری کی وجہ سے۔ یہ سارے وہاں پہ ٹنگے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ان کے ہاتھ پیر تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ان کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے کہ کہیں سے ان کی کوئی چھوٹ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ سرخرو ہو جائے۔ مگر یہ تو کبھی نہیں ہوں گے، آپ بھی ججز کبھی نہیں ہوں گے کہ آپ انصاف دینے سے قاصر ہیں۔ اور ڈر کس بات کا؟ کس بات کا خوف؟ زندگی اور موت اس مالک کے کل کے ہاتھ میں ہے، ڈر کس بات کا؟ رزق اس کے ہاتھ میں ہے، تندرستی بیماری اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وردیوں پہ لگے ہوئے چند بیجز سے آپ ڈر جاتے ہیں؟ یہ ان بدماش سیاستدانوں کی بندوقیں اور ان کے گنڈوں سے آپ ڈر جاتے ہیں؟ یہ تو خود پل پل کے سانس کے لیے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے نا تو یہ صبح سو کر نہ اٹھیں، تو پھر کس بات کا ڈر؟ آپ سچ میں مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اپنے کلمے پڑھیں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے قبلے درست کریں، شاید آپ کا ایمان جاگ جائے اور آپ کو انصاف کرنے پر مجبور کر دے۔ عمران احمد خان نیازی اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام وفادار دوست، ان کا ایسا جرم ہی کیا جس کی یہ سزا پا رہے ہیں؟ ان سے بڑے چور، ڈاکو، لٹیرے، ٹھگ، سسیلین مافیا، میر جعفر اور میر صادق اور یہ چوروں کے ٹولے مسلم لیگ نیتن یاہو نواز، جس نے آپ کا جینا دوبر کر رکھا ہے، جس نے آپ کا سانس لینا مشکل کر رکھا ہے، ڈاکو زرداری بیماری، فضلو ڈیزل ڈمسٹر اور ذہنی مریض عاصم منیر جیسے لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں؟ یہ تو وہ غدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جہنم میں کے بھی نچلے درجے میں پھینکے گی، جہاں ان کی چیخیں بھی سنائی نہیں دیں گی۔ یاد رکھیے گا،
رب وردیاں دیکھ کے، بیجز دیکھ کے، عہدے دیکھ کے انصاف نہیں کرتا. اس پوری کل کائنات میں رب کا انصاف سب سے بیسٹ ہے، ٹاپ آف دا لائن ہے اور پرفیکٹ ہے. اور وہ انسان کو انسان کے اعمال، ان کے حلف، ان کو دی گئی طاقت اور اس کا عوام کے لیے، ان کے حق کے لیے اور انصاف کے لیے استعمال پر اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو جج کرتی ہے اور جزا اور سزا کا عمل ہوتا ہے، ریوارڈ اور پنشمنٹ ہوتی ہے. یاد رکھیں ان سب کے جو انجام ہوں گے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، پورا پاکستان دیکھے گا. بہت شکریہ.